میں تبھی آ گئے سورج سے. 24 گھنٹے میں 2 دفعہ جانا باتوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المفعول فیہ الذی یفعل فیہ. آج ہماری بحث اس مفعول کے بارے میں ہے جس میں کیا ہے فعل کو انجام دیا جاتا ہے. الذی یفعل فیہ یعنی مفعول فیہ کے بارے میں بحث ہے. وہ هو المسمى ظرفا اور اس کا نام ظرف بھی رکھا گیا ہے. جیسے یہ مکان ہے جلست فی الغرفۃ میں غرفے میں ہوں تو غرفہ ایک ظرف ہے اس کے اندر ہے. اب جیسے یہ جگ ہے اس کو ظرف کہیں گے پانی اس کے اندر ہے تو اس کو کہتے ہیں ظرف مکان. ایک ظرف ہے زمان کیا ہے اس وقت یعنی ہم کلاس لے رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو وہ اس حوالے سے ظرف زمان بھی ہوتا ہے. ظرف مکان 2 قسم ہے. اس کو ظرف مکان ظرف کہتے ہیں. فرما رہے الظرف وقت او مکان ضمنا. ظرف کی مفعول فی کی 2 قسمیں. وقت یا تو مفعول فی ہے زمانی ہے او مکان یا مفعول فی ہے مکانی ہے. ضمنا فی مفعول فی کے شرط یہ ہے کہ یہ دونوں ضمن میں رکھتے ہو فی کو ضمن میں رکھتے ہوں. جیسے مثال دے کہ ہنا امکس ازمنا. بس یہاں دونوں کے لیے مثال دیا ہے. ہنا یہاں امکس ٹھہرو یہاں ٹھہرو ازمنا تھوڑی دیر کے لیے. تو اب یہاں ہمارے شاید مثال کیا امکس فی ہنا و فی ازمنا اس طرح تھا. یعنی امکس فی ہنا فی ازمنن یعنی فی کو تقدیر میں رکھا ہوا ہے. یہاں گویا امکس ٹھہرو فی ہنا یہاں اس جگہ میں اور فی ازمنن تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرو. تو یہاں ہونا اور ازمنا ایک مکان کے لیے مثال دیا ایک زمان کے لیے. اسی ایک ہی مثال میں دونوں مثالیں اضطراد فی کثرت کے ساتھ فی ضمن میں رکھا جائے اضطرادن یعنی کبھی کبھی نہیں کثرت سے ہو. تو اس کے لیے شرائط کیا ہوگا. ایک تو ظرف زمان ایک ظرف مکان ہوتا ہے. شرط یہ ہے فی کو ضمن میں رکھے ایک شرط. دوسری شرط وہ بھی کثرت کے ساتھ اضطراد کے ساتھ فی کو ضمن میں رکھے تو سمجھ لو وہ مفعول فی ہے. جس طرح مفعول اللہ کے لیے شرط کیا ہے سبب کا معنی پایا جائے یعنی سبب کا معنی سمجھ یا لام کو ضمن میں رکھا جائے. فرض کرے لام کا معنی دے فی کا معنی یا میم کا معنی دے کہا تھا نا. اس طرح یہاں ظرف کے لیے فی کا معنی دے. فرمارے ایسے میں فنصبہ بالواقع. السلام علیکم. آپ نصب دے دو واقع کے ذریعے سے. آپ اس ظرف کو نصب دے دو کس کے ذریعے سے واقع کے ذریعے سے. جو چیز اس کے اندر واقع ہوگا اس کے ذریعے سے. فرض کرو سنو صرف مثال کرو پہلے جلست فی المسجد ہے نا میں مسجد میں بیٹھا تو مسجد میں کیا واقع ہوا جلستو ہے نا. تو بس جس کے ذریعے جو مسجد میں واقع ہو اسی کے ذریعے سے اس کو نصب دیا جائے گا. اب جیسے جلستو فی مسجدی میں بیٹھا مسجد میں تو مسجد میں جو واقع ہوا وہ میں واقع ہوا نا جلستو ہی ہے تو یہ جلستو ہی اس کا عامل ہوگا. مفعول فی کے اندر جو چیز واقع ہوگا وہی اس کا عامل ہوگا. فرمایا فنصبہ پس آپ نصب دے دو اس ظرف کو بالواقع واقع کے ذریعے سے فی ہی جو چیز اس میں واقع ہوگا اس کے ذریعے سے نصب دے دو. مظہرن کانا چاہے وہ واقع والا فعل عامل ظاہر میں ہو وَإِلَّا فَنْوِهِ مُقَدَّرًا اگر وہ ظاہر میں نہیں ہے تو پس آپ نیت میں رکھو در حال کی تقدیر میں. اس کو دیکھو الرابع من المفاعیل المفعول فیہ. چوتھا مفاعل میں سے مفعول فی کے بارے میں ہے. وَهُوَ الْمُسَمَّى ظَرْفًا اور اس کا نام رکھا جائے گا ظرف. ایضاً نی ظرف بھی رکھا جائے گا. لیکن دوسرے علماء تمام کے نزدیک اس کو مفعول فی کہتے ہیں لیکن ظرف یہ صرف عند البصرین ہے. بصرہ والوں کے نزدیک اس کو ظرف بھی کہتے ہیں. الظرف. اب ظرف کی تعریف کیا ہے. ظرف کہتے کیا ہے ایک لغت میں تو ما یستقر فیہ الشیء جس میں کوئی بھی شیء مستقر ہو. جیسے کوزہ ہے اور حوض ہے حوض میں پانی ہے تو یہ کیا ہے ما یستقر فیہ الشیء اس میں شیء مستقر ہو. وفی اصطلاحنا اور ہمارے اصطلاح میں کیا ہے
ظرف ہمارے اصطلاح میں، علماء نحوین کے اصطلاح میں وقت او مکان، یا تو اس کی دو قسمیں، ایک زمانی ہے ایک مکانی ہے. ضمنا فی، یہ دونوں ضمن میں رکھتے ہوں فی کو، یہ ایک شرط بھی اضطراد، وہ بھی اضطراد کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ نصب دیا جائے گا. کہنا امکس ازمنا، جیسے یہاں مثال امکس، اصل میں امکس فی ہونا فی ازمن ہے، یعنی آپ ٹھہرو فی ہونا، یہاں اس جگہ میں ٹھہرو، فی ازمن تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر میں ٹھہرو. تو آپ یہاں شاید مثال کہاں ہے، ہونا میں بھی اور ازمنن میں بھی. یہاں منصوب ہوا کیوں؟ فی کو تقدیر میں رکھ کے یہ مفعول فی قرار پایا. بخلاف ما لم یضمنها، اس کے خلاف جو ضمن میں نہ رکھے، یعنی زمانہ اور مکان کے لیے تو استعمال ہوتا ہو لیکن فی کو ضمن میں نہ رکھے تو وہ پھر مفعول فی واقع نہیں ہوگا. نہ ہو جیسے یوم الجمعۃ مبارک، تو جمعے کا دن مبارک ہے، تو یہ تو مبتدا خبر بنانا چاہیے. حالانکہ یوم الجمعۃ یہ زمان ہے لیکن اس میں فی ضمن میں نہیں ہے، لہذا مفعول فی اس کو نہیں کہتے ہیں اور عامل بھی نہیں ہے. او ضمنها بغیر اضطراد، یہاں تو ضمن میں تو رکھے لیکن اضطراد نہ ہو تو اس صورت میں بھی والمنصوب علی التوسع، اس صورت میں اس کو نصب توسع کی بنا پر دیا جائے گا، یعنی منصوب بنزل خافض کی بنا پر دیا جائے گا، مفعول فی قرار نہیں پائے گا. نحو دخلت الدار، میں داخل ہوا گھر میں، تو یہ دارہ میں اکثر فی ضمن میں نہیں ہے، اس لیے منصوب بنزل خافض قرار دیتے ہیں، چونکہ داخلہ کیا ہے، یہ لازم کا صیغہ ہے. لیکن لازم کا صیغہ ہونے سے اس بات کو ذہن میں رکھو، لازم کے لیے مفعول بہ نہیں ہوتا ہے، مفعول لا، مفعول ما، مفعول فی، مفعول مطلق وغیرہ لازم کے لیے بھی ہوتے ہیں. جیسے قم قیاما، لا تقعد، اس قسم کے، یا جلست جلوسا، دیکھو مفعول مطلق ہے نا، حالانکہ جلستو کے لیے مفعول بہ ہوتا نہیں ہے. تو لازم کے لیے ہمیشہ مفعول بہ نہیں ہوتا ہے، باقی مفاعل ہوتے ہیں. تو اسی طرح دخلت الدار یا سکنت البیت، تو یہاں ان دونوں میں منصوب نزل خافض لیں گے جو غیر اضطرادی ہے. فانصبه بالواقع فیہ، پس آپ نصب دے دو اس ظرف کو، مفعول فی کو، بالواقع فیہ، جو اس کے اندر واقع ہوگا. مثلا جیسے ابھی مثال دیں گے، وہو المصدر، یا تو وہ عامل اس کا مصدر ہوگا، ومثلہ الفعل والوصف، یا اس مصدر کی مثل فعل اور وصف ہے. یہ تین عامل واقع ہوں گے، مصدر بھی عمل کرے گا مفعول فی میں، یا فعل عمل کرتا ہے یا وصف. مظہرا کانا کما تقدم، چاہے وہ ظاہر میں ہو، جیسے مثال گزر گئی کہاں، امکس ہونا ازمنن میں گزر گئی، وہاں عامل ظاہر ہے. وَإِلَّا فَنْوِهِ مُقَدَّرًا، اور اگر وہ ظاہر میں نہ ہو، یعنی وَإِلَّمْ يَكُنْ مُظْهَرًا، اگر وہ ظاہر میں نہ ہو تو فَنْوِهِ مُقَدَّرًا، تو پس آپ اس کو نیت میں رکھو در حال کی تقدیر میں رکھتے ہوئے. جیسے نہ ہو فارسخن، اب جیسے فارسخن مفعول فی ہے، اصل میں کیا ہے، لمن قال، اس شخص کے سوال کے جواب میں، اس شخص کے کہنے پر کہ کم سرتا، آپ نے کتنی سیر کی، کہا تو فارسخن، جواب میں کیا کہتے ہیں، ایک فرسخ. تو اس کا عامل محذوف ہے، اصل میں کیا تھا، سرتو فرسخن، تو پس سرتو فعل و فاعل ہے، فرسخن مفعول فی ہے، سرتو ہے. اور یہ کم سرتا، یہ خود ترکیب میں کیا ہے، یہ بھی کم مفعول فی ہے، مقدم ہے، سرتا اس کے لیے فعل و، یہ کم خود بھی مفعول فی ہے، کم سرتا، آپ نے کتنے سیر کیا، کہا تو فرسخن، تو اس کا عامل سرتو محذوف ہے. فی ہے نا، ہر جگہ پر فی ہے، فی فرسخن ہے. وَكُلُّ وَقْتٍ سَوَاءٌ كَانَ مُبْهَمًا أَوْ مُخْتَصًا. اب اس کے بعد فرما رہے وَكُلُّ وَقْتٍ، اوپر شعر میں دیکھیں، وَكُلُّ وَقْتٍ قَابِلٌ ذَاكَ، ہر وقت، ہر کل وقت سے مراد زمانے کی دونوں قسمیں. دیکھیں اب اس میں مکان کی دو قسمیں ہیں، مفعول فی مکان کے، مفعول فی زمان کی بھی مبہم اور معین، اس کے لیے بھی ہے مبہم اور معین، مکان کے لیے بھی ہے، چار قسمیں بنتی ہے. تو اب یہاں فرماتے ہیں وہ کل وقت، ان سے مراد کیا ہے، اس میں زمان کی دونوں صورتیں، مبہم اور معین، مختص اور مبہم،
دونوں قابل ذاکا یعنی قابل یہ قبول کرنے والی ہیں دونوں صورتیں ذاکا اس نصب کو، یعنی مفعول مائے مفعول فی ہے زمان مبہم اور مختص دونوں مفعول فی کی بنا پر نصب دیا جا سکتا ہے، وہ دونوں کو قبول کرتا ہے۔ وما يقبلہ المکان، اور مکان اس منصوب یقبلہ ہو کی ضمیر پھر اسی نصب کی طرف، اس نصب کو قبول نہیں کرتا ہے مفعول فی مکان الا مبہمان مگر مبہم عمل کرتا ہے، وہ منصوب واقع ہوگا۔ پس معلوم یہ ہوا مفعول فی ہے مکان مختص لفظاً ہی مجرور واقع ہوتا ہے، وہاں منصوب نہیں ہوتا۔ ہدایت سمجھا وغیرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، کوئی 4 قسموں میں سے 3 میں منصوب زیادہ ہے اور ایک میں فی ظاہر کر کے جر دینا کثرت سے ہے۔ وَكُلُّ وَقْتٍ سَوَاءٌ كَانَ مُبْهَمًا أَوْ مُخْتَصًا، ہر یعنی کل وقت سے مراد اس میں زمان کی پوری یعنی قسمیں سواء برابر ہے کان مبہما او مختصا، چاہے برابر ہے وہ مبہم ہو یا مختص ہو۔ تو یہ سواء ترکیب میں کیا ہے؟ سواء خبر مقدم اور کانا مبتدا مؤخر کیسے ہوا؟ یہ کانا فعل ہونے کے باوجود اکانا ہے نا سر، یہاں چونکہ حمزہ تسویہ چھپا ہوتا ہے۔ سواؤن ہمیشہ جہاں بھی ہو ترکیب میں خبر مقدم ہے ظرف ہے، اکانا ہے یہ حمزہ تسویہ تعویل مصدر کرتا ہے، ہاں کون الوقت مبہمن ہوگا، یہ پھر مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا مؤخر ہے۔ برابر ہے کان مبہمن او مختصا، چاہے وہ زمان مبہم ہو یا مختص ہو، قابل ذاکا وہ قبول کرنے والے ہیں ذاکا نصب اسی نصب کو، واستثنى منه في نکته على مقدمة ابن الحاجب، لیکن استثناء کیا ہے مصنف نے ابن حاجب کی مقدمے پر جو لکھی گئی کتاب نکت میں استثناء کیا ہے مز و منذ، مز اور منذ کو استثناء کیا ہے، ان دو کو کیا کیا ہے استثناء کیا ہے۔ وما يقبله المكان الا مبهما، اور اس نصب کو قبول نہیں کرتا ہے اس میں مکان کی دونوں اس مکان قبول نہیں کرتا الا ان کان مبہما، مگر وہ مکان مبہم ہو، یعنی مبہم سے مراد بان افتقر الى غیرہ، بین کہ مبہم سے مراد یہ ہے کہ وہ محتاج ہو غیر کی طرف، یعنی محتاج ہو مضاف الیہ کی طرف، کس چیز کے لیے؟ کیونکہ جب وہ مبہم ہے تو واضح کرنے کے لیے مضاف الیہ کی طرف محتاج ہو، کس چیز کے لیے؟ فی بیان صورت مسماہ، یعنی فی بیان صورت مسماہ اس کے مسمہ کی صورت کو بیان کرنے میں غیر کی طرح محتاج ہے، یعنی حقیقت معنی کو اس کے حقیقت معنی کو سمجھانے کے لیے غیر کی طرف مضاف الیہ کی طرف محتاج ہے، تو اس میں نصب دیا جائے گا، اس کو بھی نصب دیا جائے گا۔ نہ ہو جیسے الجہات الستی، جیسے جہات ستہ ہے، وہی فوق و تحت و خلف و امام و یمین و یسارہ وما اشبہہا، اور جو اس کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں یہ جہات ستہ ہے۔ آپ یوں بیٹھے فوق کا آپ کے اوپر، تحت کا خلف کا، امام کا، یمین کا، یسارہ کا، تو اب یہ یسارہ یمین کا یہ مضاف الیہ کی طرف یہ کیا ہے محتاج ہے۔ وما اشبہ، اور جو اس کے ساتھ شباہت رکھتے کجانب و ناحیت، جیسے جانب اور مثلا جانب زید کہیں گے، یا ناحیت اس طرف ہے، ناحیت بکر اس طرح کوئی مثال دیں گے، تو یہ جو جہاد سے تھا یہ کیا ہے صحیح مبہم ہے۔ مثلا فرض کرو زید امامک کہا، زید آپ کے پیچھے ہے، امامک آگے ہے، تو آگے ہونے سے کیا ہے آگے ابہام ہے، آگے سے مراد بالکل ساتھ میں ہے یا یعنی ایک فرسخ کا ہے یا 2 فرسخ کا ہے، بالکل انتہا تک سب شامل ہوتا ہے، اس میں مبہم ہے، کیا ہے مبہم ہے، یہ مضاف الیہ کی طرح محتاج ہوتا ہے فوق اور یہ جہاد ستہ، اس لیے یہ منصوب ہوتا ہے مفعول فی کے مکانی کی بنا پر، یعنی آپ کے آگے ہے، آپ کے پیچھے ہے، آپ کے پیچھے ہے، مضاف الیہ کے بغیر تو معنی نہیں ہوتا ہے، فوق کہا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود فوق کا کہنے کے باوجود اوپر ہے سے مراد کیا ہے انتہا تک اوپر، کوئی کہیں معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ابہام ہے، تو یہ منصوب واقع ہوتا ہے۔ والمقادیری، اور اوپر شعر میں فرمایا الا مبہمن
مبہم منصوب واقع ہوگا، نحو جیسے الجہاتی، جیسے جہات ستہ ہے، 6 ہی جہات ہے نا صحیح، والمقادیری اور مقادیر میں بھی، مقادیر سے مراد مقدار، ایک میل ایک پڑاؤ نہیں کہتے ہیں اس طرح عربی میں. وما صیغہ من الفعل کمرما من رما، وما صیغہ اور وہ اس میں مکان جس کو بنایا گیا ہو من الفعل فعل سے ہی، جیسے جلست مجلس زیدن نہیں پڑھتے ہیں، جلست مجلس اسی فعل سے مفعول فیہ مکانی کو بناتے ہیں، مجلسن، اور اس میں زمان و مکان کا صیغہ نہیں بنتا ہے، وہ بھی منصوب ہوگا، وہ بھی منصوب ہوگا. وما صیغہ من الفعل، اور وہ جو اس فعل سے، اسی فعل سے جو عامل ہے اسی فعل سے جو بنایا جاتا ہے، جیسے کمرما من رما، جیسے رما سے مرما ہے، جلستو سے مجلس زیدن، وہ بھی منصوب ہوگا. یہاں تک ہو گیا، تو اسی کو دیکھیں. والمقادیر کالمیل والفرسخ، جیسے مقادیر کے لیے مثال دے رہے ہیں، جیسے میل ہے ایک میل، اور والفرسخ ایک فرسخ ہے، والبرید اور برید. تو یہ بھی کیا ہے صحیح، مثلا صلیت خلف زید، میں نے نماز پڑھ لیا زید کے پیچھے، تو خلف زید سے مراد پیچھے سے مراد کوئی پیچھے تک کی ہے. آپ نہیں کہتے کہ میں زید کے پیچھے نماز پڑھ کے آ گیا، تو وہ زید کے پیچھے سے مراد کیا، بعض جگہوں میں چھوٹی مساجد ہے تو بالکل ہی پیچھے، یا پھر 2 قدم پیچھے یا 3 قدم پیچھے، بعض جگہوں میں تو پیچھے سے مراد کیا ہے، نیچے مولانا صاحب ہوتے 6 منزل پر کیا ہے آپ نے پڑھ لیا تو ان کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا، کہتے نہیں، حالانکہ آپ کہاں پہنچ گئے ہیں. تو کوئی اس کا کوئی حد معین نہیں ہے. اسی طرح کیا ہے، ناحیہ کے لیے بھی آپ مثال دے سکتے ہیں، صرت ناحیۃ الیمنا، یا میں اس کے دائیں طرف میں نے سیر کیا اس شہر کے، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں. یا آپ اسی طرح سرنا فرسخا و میلن کہہ سکتے ہیں، ہم نے سیر کیا میلن، ایک میل سیر کیے. ایک میل سے مراد کیا ہے، 4000 ذراع کو کہتے ہیں. یہ ایک ذراع ہے نا، ایک ہاتھ، یہ 4000 ذراع کو کیا ہے عربی میں ایک میل ہے. اور فرسخ کیا ہے، پھر 3 میل کو ایک فرسخ کہتے ہیں. 3 میل کو، جیسے جمعے کے لیے شرط ہے نا سائن، ایک فرسخ ہو، 3 میل کا کیا ہو، ایک فرسخ ہے. اور پھر والبریدی، اور برید ہے، یہ 4 فرسخ کا پھر ایک برید ہے، 4 فرسخ کا ایک برید ہے. تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی سرنا بریدن، میں نے سیر کیا ایک برید سیر کر لیا، تو وہ بھی منصوب واقع ہوگا. مقادیر بھی منصوب واقع ہوتا ہے. وَإِلَّا إِن كَانَ مِن مَا وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو مقادیر کے علاوہ، وَإِلَّا إِن كَانَ مِن مَا صِيغَ مِنَ الْفِعْلِ، اور اگر وہ ان صیغوں میں سے ہو جو فعل سے بنایا جائے، اس میں ظرف زمان اور مکان کے صیغے بنے، اے من مادتہ، اسی کے مادے سے ہو، جیسے کمرما من رما، جیسے رما سے مرما ہے، تو وہ بھی مفعول فی ہے، مکانی ہے، اور وہ بھی منصوب واقع ہوتا ہے. وشرط کون ذا مقیسا ان یقع ظرفا لما فی اصلہ معه اجتمع. وشرط کون ذا، وشرط کون ذا، اور اس جس سے، جیسے نہیں کہا فعل سے ہی بنایا جاتا ہے جیسے مرما، وشرط کون ذا، اور اس کے لیے شرط، ذا سے مراد ما، اوپر ما صیغہ نہیں ہے، اس کی طرف اٹھاؤ، موصولہ ہے، یعنی اس کے لیے شرط کیا ہے، مقیسن، اس کے قیاس ہونے کے لیے شرط یہ ہے، ان یقع ظرفا، وہ کیا واقع ہو، ظرف واقع ہو، وہ بھی لما فی اصلہ ما اجتمع، وہ اس کے اصلی حروف کے ساتھ جمع ہو چکا ہو. جیسے مجلس زیدن، تب مفعول فیہ مکانی اور قیاسی کہیں گے، مفعول فیہ مکانی اور قیاسی تب کہیں گے جب وہ مجلسہ اسی جلسہ کے لفظ سے ہی بن جائے. جلس تو مجلس زیدن ہو تو وہ قیاسی ہے، اور مفعول فیہ اور لفظ سے، عامل اور لفظ سے ہو تو وہ قیاسی نہیں ہے. فرما رہے ہیں اس کے لیے اشارت کیا ہے، مقیسن، قیاسی ہونے کے لیے شرط ہے، ان یقع ظرفن، اور وہ کیا ہو، ظرف واقع ہونے کے لیے شرط، قیاسن ظرف واقع ہونے کے لیے شرط یہ ہے، لما فی اصلہ ما اجتمع، وہ اس کے اصول اصلی حروف میں ہی جمع ہو. اس میں مفعول فی اس عامل کے ساتھ کیا ہو، اصلی حروف میں ہی جمع ہو.
فرما رہے وشرط کونی ذا اور وہ ما کی طرف لوٹاؤ ماسیغ من الفعل کہا اس کے لیے شرط قیاسی ہونے کے لیے ہے کہ ایقا ظرفا وہ ظرف واقع ہونے کے لیے قیاسی کب ہوتا ہے اے لما اے للفعل فی اصلہ اس فعل کے ساتھ فی اصلہ اے حروف الاصلیت حروف اصلیہ میں ماہو اس ظرف کے ساتھ اجتماع وہ عامل کیا ہو فعل جمع ہو جیسے کہ جلست مجلس زید میں بیٹھا زید کے بیٹھنے کی جہاں زید بیٹھا تھا آپ کہاں بیٹھے کہا تو میں زید جہاں بیٹھتا تھا وہاں بیٹھا تو پس یہاں جلست مجلس زید یہ مفعول فی ہے مکانی ہے نا صحیح یہ قیاس کر سکتے ہیں یعنی قیاس سے مراد دونوں حروف ثلاثی سے بنے ہوئے ہو تو ہر جگہ پر قیاس کر سکتے ہیں وَرَأَيْتُ مَرْمَاهُ جیسے رأيتُ مَرْمَاهُ اسی الفاظ سے ہے نا صحیح تو یہ بھی مفعول مکانی ہے فَإِن لَمْ يَقَعْ كَذَلِكَ بس اگر ایسا نہیں ہے یعنی کیسا نہیں ہے عامل کسی اور حروف سے ہیں اور مفعول فی کسی اور حروف سے ہیں تو ایسے میں فَإِن لَمْ يَقَعْ كَذَلِكَ اگر ایسا نہیں ہے تو كَانَ شَاذًا تو اس صورت میں کیا ہے شاذن مفعول فی واقع ہو سکتا ہے بعض جگہ پر یسمع اور اس کو بھی سماعی طور پر سنا گیا ہے سماعن جواز ہے وہاں ولا یقاس علیہ لیکن جہاں جہاں ایسی بعض مثالیں ہیں تو اس پر مزید قیاس نہیں کیا جائے گا کقولہم جیسے ان کا قول ہے وہ امر مزجر القلب پس یہاں ہمارے ساتھ مثال کیا ہے یہ مزجر القلب مفعول فی ہے مکانی ہوا امر یہ امر ہے مزجر القلبی جو کتے کے سونے کے جگہ پر بیٹھا ہوا ہے امر کہاں بیٹھا ہوا ہے مزجر القلبی کتے کے زجر کہتے ہیں اس کی بیٹھنے کے سونے کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے امر تو ایسے میں کیا ہے اب یہاں مزجر القلبی ہوا امرن تو ہے نا صحیح لیکن اس کا عامل کون ہے کہا تو یہاں عامل ہوا امرن حصل مزجر القلبی ہے یعنی امر کو تلاش کیا نہیں ملا بالآخر وہ کہاں ملا وہ امرن امر حاصل حاصل ہوا مزجر القلبی آخر میں کتے کے سونے کے جہاں اس کے خوابیدن کا جو محل تھا وہاں پایا اس کو امر کو تو یہ حاصل کے لیے مزجر القلب ہے نا صحیح تو ہونا تو یہ چاہیے تھا زجر مزجر القلب ہوتا تو یہ تو قیاسی ہے لیکن ہے حاصل مزجر القلب ہے کیونکہ وہاں ہم نے پایا تو ایسے میں یہ مفعول فی ہے سماعن مفعول فی تو ہے لیکن اس پر مزید قیاس نہیں کیا جائے گا اسی طرح ایک اور مثال بھی آئی ہے وہ عبداللہ منات السریہ اور عبداللہ کیا ہے موجود ہے سریہ کی جگہ پر اب یہاں استقر منات السریہ ہے نا اب یہ ویسا بھی منات السریہ کے لیے اس کا اپنا ایک لفظ ہوتا تو قیاسی ہوتا لیکن یہ قیاسی نہیں ہے استقر منات السریہ اسی طرح ہوا منی مقعد القابلتی وہ مجھ میں سے ہے اور یہاں بھی مقعد القابلہ میں استقر مقعد القابلتی ہے یہاں بھی کیا ہے صحیح مفعول فی ہے اس وقت مفعول فی لیکن یہ شاذن استعمال ہے اس پر قیاس قابلہ کی جگہ پر ایک قابلہ ایک کسی عورت کا نام آپ لے لو اس کے قعدہ کے معنی ہے بیٹھنا مقعد کہتے اسی کے بیٹھنے کی جگہ پر قابلہ کے بیٹھنے کی جگہ پر مستقر ہے وہ مجھ میں سے ہے اور وہ کہاں موجود ہے قابلہ کے بیٹھنے کی جگہ پر یہ قعدہ کا مقعد آتا ہے نا صحیح ہاں اگر اس جگہ پر ہوا منی قعدہ مقعد ہوتا تو پھر تو یہ تو قیاسی ہے لیکن ایسا نہیں ہے وغیر ما ذکر من الامکنۃ لا يقبل النصب اور اس یہ جو ذکر ہوا نا صحیح یہ دو صورتوں کے علاوہ یہ مفعول فی مکانی کے مبہم کے علاوہ لا يقبل النصب علی الظرفیت ظرفیت کی بنا پر نصب کو قبول نہیں کرتا ہے وہ دوسری صورت کون سی ہے محدود اور معین ہے مختص ہے ٹھیک معین اور محدود وہ مفعول فی کو وہ نصب کثرت سے نہیں کبھی کبھی ہو سکتا ہے لیکن نہیں جیسے کداری والمسجد والسوقی اور بازار ہے مثلا والطریقی اور راستہ ہے تو اب یہاں ان میں کیا ہے جلستو فی الداری پڑھتے ہیں اکثر جلستو الدارا کم ہے جلستو فی الداری کیونکہ فی الدار سے مراد خاص گھر ہے
الف لام کے ساتھ، فی الدار، فی السوق خاص بازار ہے، وقت طریق سے مراد الف لام کے ساتھ ہے نا صحیح، یہ خاص راستہ ہے، وہاں میں بیٹھا، تو معین ہے، مختص ہے، محدود ہے، تو یہاں جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مفعول فی ہے لیکن جر کے ساتھ ہوگا۔ وما یرا ظرفا وغیر ظرف وذاک ذو تصرف فی العرف۔ اب یہاں تک بحث ہو گئی، تین موارد میں، چاروں قسموں میں سے تین میں منصوب اور ایک میں مجرور کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کہا وما یرا ظرفا وغیر ظرف۔ اب ان میں سے وما اور وہ جن کو ظرف اور غیر ظرف دونوں دیکھا گیا ہے، دونوں پایا گیا، یعنی کچھ ایسے معمول ہیں جو مفعول فی بھی واقع ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ مفعول فی کے علاوہ مبتدا، خبر، فاعل وغیرہ بھی واقع ہو سکتے ہوں۔ تو فرماتے ہیں وما یرا اور وہ جن کو دیکھا جاتا ہے ظرفاً مفعول فی بھی وغیر ظرف، غیر مفعول فی سے مراد دیگر جو مبتدا بھی کبھی خبر واقع ہوتا ہے، کبھی فاعل واقع ہوتا ہے، کبھی کوئی اور مفعول واقع نہیں، دوسرے مفعول نہیں، مبتدا خبر وغیرہ یہی۔ تو ایسے میں فضا کا ذو تصرف فی العرف، تو عرف علم نحوین میں اس کو ذو تصرف کہتے ہیں، جو ظرف کبھی غیر ظرف واقع ہونے کو ذو تصرف، جیسے علم صرف میں تصرف اور غیر تصرف سے مراد گردان جس کی ہو، تصرف غیر جامد کہتے ہیں نا، یہاں مفعول فی کی بحث میں تصرف اور غیر تصرف سے مراد، تصرف سے مراد وہ معمول مفعول فی جو مفعول فی کے علاوہ کبھی مبتدا، خبر، فاعل وغیرہ بھی واقع ہو سکتے ہیں۔ بعض معمول ایسے ہیں جو صرف اور صرف کیا واقع ہو سکتے ہیں، مفعول فی کے لیے ہی معین ہے، مبتدا، خبر وغیرہ واقع نہیں ہوں گے، وہ اس کو غیر متصرف کہتے ہیں یہاں اس وقت۔ وغیر ذی تصرف الذی، اور وہ جو غیر ذی تصرف ہے اس کے لیے لازم ظرفیتاً، غیر تصرف وہ ہے جو ہمیشہ ظرفیت ہی لازم ہے، وہ مفعول فی ہی واقع ہوگا، او شبہہ یا کیا واقع ہوگا، شبہ ظرف واقع ہوگا، من الکلمی کلم میں سے، مفعول فی ہی واقع ہوگا، اس کے علاوہ واقع نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں مثال دے رہے ہیں وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانٍ، اچھا اس کو دیکھو پہلے، وَمَا يُرَى ظَرْفًا وَغَيْرَ ظَرْفٍ، اور وہ معمول جس کو ظرف اور غیر ظرف دونوں دیکھا گیا ہے، یعنی کَأَنْ يُرَى مُبْتَدًا، غیر ظرف سے مراد کیا ہے، کَأَنْ يُرَى مُبْتَدًا او خبرًا او فاعلا او مفعولا او مضافا الیہ، یہ سب دیکھے گئے ہوں، جیسے نحو یوم و شہر، جیسے یوم اور شہر ہے، یہ مفعول فی بھی واقع ہوتا ہے، یوم الجمعہ جیسے مبتدا بھی واقع ہوتا ہے، فاعل، یہ متصرفات کہلاتے ہیں اس کو۔ فذاک ذو تصرف فی العرف، پس عرف علم نحوین میں اس کو کیا کہتے ہیں، صاحب متصرف کہتے ہیں۔ وغیر ذی التصرف الذی لازم ظرفیۃ کقط وعوض، اور غیر ذی التصرف جو صرف مفعول فی واقع ہوگا جیسے قط اور عوض ہے، جہاں بھی قط اور عوض ہو تو وہ مفعول فی کے علاوہ واقع نہیں ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، آپ کہیں گے فقط میں یہ مفعول منصوب وہ ہے، اسماء افعال کے معنی پر آگے انتہی ہے، وہ قط ہے، یہ قطو ہے، فرق ہے، قطو اور عوضو، عوضو مضارع کے لیے مفعول فی آتا ہے اکثر، قطو فعل ماضی کے ساتھ یوز ہوتا ہے، وہ قط اور ہے، فقط والا وہ بمعنی انتہی ہے، مثلا حروف صرف اسم کو جر دیتے ہیں، فقط استعمال ہوا تھا نا وہاں، اذا جررت بها الاسم فانتہی، اس طرح ہے، یہ فا جوابیہ ہے انتہی کے معنی پر، پس آپ یہاں رک جاؤ، اس کے علاوہ کہیں اور کسی کو جر دینے کی کوشش نہ کریں، وہ دوسرا ہے، یہ قطو ہے، قطو وعوضو او شبہ، یا اس ظرف کے شبہ جیسے کل جر بالحرف، جیسے جر بالحرف ہے، جیسے اس کے لیے مثال دے کہ عندہ و لدا ہے، اس کی طرح ہے، کل جر بالحرف کی طرح ہے، جیسے عندہ اور لدا ہے، تو یہ عندہ اور لدا، قطو اور عوضو اگر یہ صرف و صرف مفعول فی کے لیے واقع ہوتے ہیں، من الکلمی، کلم میں سے، مختلف کلموں میں سے، بیان للذی، یہ من الکلم کیوں کہا ہے، یہ بیان ہے، من بیانیہ ہے، بیان للذی یہ ان کے لیے، الذی کے لیے بیان ہے، کون سا الذی، غیر ذی التصرف الذی نہیں کہا تھا، وہ جو غیر متصرف ہے، من الکلمی، وہ سے مراد من الکلمی، من نے بیان کیا، اس الذی کے ابہام کو دور کر لیا ہے۔
آخری شعر فرما رہا ہے وقد ینوب عن مکان مصدر، اور کبھی کبھی مکان مصدر نائب واقع ہوتا ہے مکان کے جگہ پر، یعنی مفعول فی ہے مکانی کے جگہ پر ایک مصدر اس کے جگہ پر نائب واقع ہوتا ہے، مفعول فی کو حذف کرتے ہیں۔ وذاک فی ظرف الزمان یکثر، اور یہ جو طریقہ ہے ظرف زمان کے ظرف زمان میں کثرت سے فرما رہا وقد ینوب عن ظرف مکان، اور کبھی نائب واقع ہوتا ہے ظرف مکان سے مصدر، مصدر نائب واقع ہوتا ہے، یعنی جیسے کان مضافا الیہ الظرف، تو اس صورت میں کیا ہے کان مضافا الیہ الظرف، ظرف اس کی طرف کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے، کون ظرف اس مصدر کی طرف اضافہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں فحذف، پس اس مکان کو حذف کیا جاتا ہے، وہ اقیم ہوا مقامہ، اور مصدر کو اس کے جگہ پر قائم مقام کیا جاتا ہے۔ نحو جلست قرب زید، میں زید کے قریب بیٹھا، تو اب یہاں جلست قرب زید اصل میں جلست مکان قرب زید تھا، تو یہاں مکان قرب زید تھا، تو مکان کو حذف کر کے قرب زید، وہی مکانہ کا اعراب قربہ زیدین کو قربہ کو دے کے مکانہ کو حذف کیے ہیں، تو اس کا قرب مصدر کیا ہوا مکان کا جگہ پر قائم مقام ہوا ہے۔ اس طرح بھی جواز ہے وذاک فی ظرف زمانی، اور یہ جو طریقہ ہے مفعول فی کو حذف کر کے مصدر کو اس کے جگہ پر نائب رکھ کے اس کا لباس اس کو دینا، یہ ظرف زمان میں یکثر کثرت سے ہے۔ نہ ہو انتظرتہ صلاۃ العصر، میں نے اس کا انتظار کیا عصر کی نماز میں، تو بس عصر کی نماز میں اصل میں کیا تھا انتظرتہ وقت صلاۃ العصر، نماز عصر کے وقت میں نے اس کا انتظار کیا، وقتہ کو ہٹا کے صلاۃ العصر کو اس کے جگہ پر، کیونکہ صلاۃ کیا صیغہ ہے مصدر ہے، کس کا مصدر ہے باب طویل کا مصدر ہے، ہاں، تو وَأَمْحَلْتُهُ نَهْرَ جَزُورَيْنِ، اور اسی طرح مثال دے رہے أَمْحَلْتُهُ، میں نے اس کو مہلت دیا نہر جزورین، جزورین کہتے نہر کے معنی نہر کرنا ہے نا، تو اونٹ کو نہر کرنا ہے، جزورین دو شتر کو نہر کرنے کی مدت میں نے اس کو مہلت دیا، میں نے اس کو مہلت اتنا دیا کہ وہ دو شتر کو ذبح نہر کر سکے۔ تو اب یہاں کیا ہے، چونکہ شریعت میں کیا ہے ذبح کے 3-4 طریقے ہیں نا سائیں، مچھلی کا ذبح کا اور طریقہ ہے، کان نکال کے باہر پھینک دیتے ذبح ہو گیا، بکری اور گائیں وائیں اس کا اور طریقہ ہے، اونٹ کا نہر ہے، تو یہاں نہر اونٹ کے لیے ہوتا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں ہماری شاید مثال کیا ہے، امحلتہ مدت نہر جزورین تھا، مدتا زمان کے لیے ہے نا صحیح، نہر، اب یہ نہر مصدر مدتا کے جگہ پر استعمال ہوا، اس طرح کثرت سے ہے۔ وقد یجعل المصدر ظرفا، اور کبھی مصدر کو قرار دیا جائے گا ظرف دون تقدیر، بغیر کسی کو تقدیر میں رکھے ہوئے، وہ مصدر ہی ظرف واقع ہوگا۔ ومنہ، اور انہی میں سے مثال دے رہے ہیں زکات الجنین زکات امہ، اب یہاں زکات امہ میں زکات مصدر ہے نا صحیح، یہ خود مفعول فی واقع ہو گیا ڈائریکٹ، یہاں کسی مفعول فی کو رکھا نہیں، زکات صلاۃ سب مصدر ہے، یہ مصدر خود مفعول فی واقع ہو گیا، کبھی اس کی جگہ پر کوئی مدتا یا وقتہ وغیرہ اس سے پہلے حذف نہیں ہے، کبھی ایسا بھی ہے۔ زکات الجنین یعنی جنین کا پاک ہونا، بچے جو جنتے نہیں ہیں، جنتے کہتے کیا کہہ رہے ہیں، بچے جو جنم لیتے ہیں وہ پاکیزگی کے جنین کا پاک ہونا زکات امہ، اس کی ماں کی پاکیزگی کی علامت ہے، ماں پاک ہے تو بچے خود بخود حلال زادے پیدا ہوتے ہیں، تو پس یہ کیا ہے ماں کی پاکیزگی ہے، بچوں جنین کی پاکیزگی۔ تو اب یہاں شاید مثال زکات الجنین فی زکات امہ ہے، یہاں فی کو تو آپ مفعول فی کی بنا پر ضمن میں رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی اور وقتہ وغیرہ کو یہاں ضمن میں نہیں ہے، مصدر ڈائریکٹ واقع ہوا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ وقد یقام اسم عین، کبھی کیا آتا ہے اس کے جگہ پر اسم عین خود کیا ہے
مفعول فی واقع ہوتا ہے. کون؟ اس میں عین خود. دیکھو مفعول فی تو ڈائریکٹ مصدر ہوتا تھا نا صحیح. اب یہاں مصدر کے ساتھ کیا ہے؟ کبھی اس میں عین بھی مفعول فی واقع ہوتا ہے. وقد وہ بھی کبھی کبھی وقد یقام کبھی نائب واقع ہوتا ہے قائم ہوتا ہے. اسم عین اسم عین مضاف الیہ مضاف الیہ الزمان مقامہ اور وہ اضافہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ مضاف الیہ اور وہ اضافہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ مضاف الیہ الزمان مقامہ اور زمان اس کی طرف اضافہ ہوتا ہے. اس میں عین کی طرف زمان اضافہ ہوتا ہے مقامہ اور پھر اس زمان کے جگہ پر اس میں عین قائم مقام ہوتا ہے. جیسے اس کے مثال دے رہے ہیں نحو لا اکلمک میں بات نہیں کروں گا آپ سے حبیرہ ابن قیس. اب یہ حبیرہ ابن قیس اس میں عین ہے نا صحیح. ہاں یہ مفعول فی واقع ہو گیا. بس اصل میں کیا تھا؟ لا اکلمک مدت غیبتہ ہی کی ضمیر اٹھاؤ حبیرہ ابن قیس کی طرف. یعنی اصل میں یوں تھا لا اکلمک میں آپ سے بات نہیں کروں گا مدت غیبتی حبیرہ ابن قیس جب تک حبیرہ ابن قیس غائب رہے گا اس وقت تک میں آپ سے بات نہیں کروں گا. پس یہاں اس میں عین کی طرف غیبت مدت غیبتی ہی اضافہ ہو اور پھر اس مضاف کو حذف کر کے مضاف لے جو اس میں عین اس کے جگہ پر رکھا جائے تو وہ بھی نائب واقع ہو سکتا ہے. جس طرح مصدر کا بھی نائب واقع ہو سکتا ہے اس طرح یہ بھی نائب واقع ہو سکتا ہے.